والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر سلمان سامنے سرکار دو عالم کی محکم اور مستند متفق علیہ حدیث ثقلین کو تلاوت کیا. اس کا نام ہے حدیث ثقلین. لگتا ایسے ہے جیسے ہمیں وزن معلوم نہیں، سرکار وزن بتانا ہمیں معلوم نہیں ہے تبھی تو بتایا جاتا. اگر پتا ہوتا تو بتایا نہ جاتا. سرکار عجیب ایک وزن ہے جو بتانا چاہتے ہیں. فرما رہے ہیں انی میں. خدا جانے اس میں میں وزن کتنا ہے. یہ میں بتا رہی ہے اگلی لفظ اس کے ساتھ کہ انی میں تارکن میں چھوڑنے والا. اس میں اتنا وزن ہے کہ یہ میں بتا رہی ہے کہ مجھ سے بھی پہلے کوئی میں ہے. اور نہیں فرما رہے اس سے پہلے بھی کوئی میں ہے. یقیناً جس میں کا وزن میں کے برابر ہے. نہ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. انی تارکن کی لفظیں بتا رہی ہیں کہ میں چھوڑنے والا ہوں. یہ چھوڑنے والے کی لفظ بتا رہی ہے کہ اس میں سے پہلے کوئی میں ہے جو کہے کہ میں بنانے والا ہوں. اللہ بنانے والا ہے، رسول چھوڑنے والا. بہت بڑی بات کی ہے. دیکھیں جو بنانے والا ہے خدا جانے اس کی میں کس معیار کی ہے. جو چھوڑنے والا ہے وہی جو ہے بنا ہے وہی تو چھوڑا جا رہا ہے. پھر میں ذات اور وجود کا فرق ہے، کمال تو ایک ہوگا. سرکار فرما رہے میں چھوڑنے والا ہوں یا چھوڑے جا رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا. اس سے معلوم ہو گیا کہ رسول جائلن نہیں کہے گا، اللہ تارکن نہیں کہے گا. تارکن کا کمال رسول سے ہے اور جائلن کا کمال اللہ سے ہے. جب رسول نہیں بنا سکتا تو امتی کیسے بنا سکتا؟ جائلن میں تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن چھوڑنے کیسے سے ہمیں ایک معلوم ہو جائے گا کیا چھوڑے جا رہے ہیں اور پتہ لگے کیا شے ہے جو چھوڑے جا رہے ہیں. اتنی بات اچھی لگ رہی ہے. یہ بڑا کر صلوات پڑھتے ہیں. انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور چھوڑنے کی جو لفظ ہے وہ ایک دو دن کے لیے نہیں ہے. جب تک یہ نظام ہے نظام ہی میں تک یہ چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک یہ دین رہے گا یہ اسلام رہے گا اس تک میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور چھوڑے کیا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا چھوڑے جا رہے ہیں. میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تم میں. معلوم ہوتا ہے کم اور ہیں جن کو چھوڑ رہا ہے وہ اور. یہ سے پتہ فرق ہو گیا. چھوڑے جانے والے اور ہیں جن میں چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہیں. اور چھوڑے جا رہے ہیں فیکم تم میں. کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ فیکم الثقلین. دیکھیں کہنے والا رسول عادل بھی ہے اور صادق بھی ہے. وہ فرما رہا ہے کہ میں دونوں برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
جن سے آپ کا بھی رابطہ ہے میرا بھی، اسی رشتے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اگر وہ اچھے لگتے ہیں تو میرے ذکر اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اچھا لگنا چاہیے نا. صحیح پر اللہ صلوات مجھے احساس دلانا پڑا جس کو میں نہیں چاہتا تھا کہ کہا جائے. فرما رہا ہے رسول کہ میں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تم میں الثقلین. جب ثقلین کی لفظ آئے گی تو اگر آپ خوش ہو جائے، اسی ثقلین کے وزن پر ہے ظہرین. نمازیں دو ہیں مگر کمال ایک ہے. یہ پڑھنے والے مختلف ہیں، نتیجے کا کمال ایک ہے. غور نہیں فرما رہے؟ نمازی آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی، ہر آدمی نمازی ہے، پڑھنے کا کمال اور ہے، نتیجہ ایک ہے. ایک ظہرین بنے برابر کی چیزیں. اگر آپ خوش ہو جائے تو میں جملہ کہوں، اسی سے ہے حسنین. جس نے ذرہ برابر بھی حد کے خلاف تھا اسے حسنین. اور خوش ہو جائیں اسی وزن پر ہے شہادتین. کتنی بڑی بات میں نے کی ہے. دو برابر کی گواہی، دو برابر کی گواہی. شہادتین کے معنی کیا ہے؟ دو گواہییں برابر کی. گواہ برابر کے ہوں گے تو گواہی برابر کی ہوگی. جب ایک گواہ رسالت کا ایک گواہ اللہ ہو تو پھر دوسرا گواہ کا ہو. کتنی بڑی بات ہے. ثقلین نے کتنی بڑی بات نہیں کہلائی ہمارے پاس. کتنی بڑی بات، ایک برابر کی بات نہیں کہلائی. فرمایا جو تیری رسالت کا ایک گواہ، کافی گواہ اللہ ہے. رسول کو کہا گیا جو تیری رسالت کے منکر ہے، تو کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو ان سے کہہ دو تیری رسالت کا کافی گواہ. کل کفا باللہ ہے، کل کافی گواہ اللہ ہے. میں کیا کہوں، جب کافی گواہ اللہ ہے، کوئی کافی خود کہتا ہے گواہ دو رکھو. رسالت ایک گواہ تو خود ہو گیا. بعد میں کہیں گے اللہ تیرا خود کہنا کہ گواہ میں ہوں، تو یہی سے نتیجہ نکلا. رسالت کی گواہی کا معیار ہے اللہ ہونا. جب خود کہہ رہا ہے نہ کافی گواہ اللہ ہے، تو پھر دوسرا گواہ کون ہوگا؟ وہ دوسرا اللہ ہے نہیں. جب دوسرا گواہ علی بنے ہے تو پھر مان لو علی وہ کمال ہے کہ جس کی گواہی عدل الہی میں برابر ہے. اس کمال کو علی گواہی میں عادل ضروری ہے اور مساوات ضروری ہے. شہادت ہے ایک گواہ. انی تاریخ میں چھوڑے جا رہا ہوں. رسول فرما رہے کہ دو چیزیں برابر کی وزنی چیزیں. ابھی وزن نکالے، دونوں برابر کی وزنی چیزیں. سمجھ نہیں آتی. دیکھیں قرآن کا ایک کتاب اللہ ہے، وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ. ایک اللہ کی کتاب. معلوم ہوتا ہے کتاب اللہ میں کوئی وزن نہیں. ڈھونڈتے کتنا وزن. ایک اللہ کی کتاب وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اور ایک اطرت جو اہل بیت ہے. اطرت کے آگے واؤ نہیں ہے، واؤ غیریت کو ظاہر کرتا ہے. معلوم ہے جو اہل بیت ہے وہی اطرت ہے، جو اطرت ہے وہی اہل بیت. دنیا کو کیا خبر کیا ہونا تھا، رسول نے ایسا بند باندھ دیا. لفظ اطرتی لگا کے، اطرتی کی لفظ لگا کے اہل بیت کی شناخت کرا.
اطرت میں ازواج آتی ہی نہیں. اطرت اولاد کے لیے، ذریت کے لیے آتی ہے، ازواج کے لیے نہیں آتی. اسی لیے مباہلے میں اطرت گئی ہے، نساء بن کے ازواج نہیں. نساء گئی، زوجہ نہیں گئی. زوجہ رشتے کو ظاہر کرتی ہے، نساء صنف کو ظاہر کرتی ہے. اور اس صنف نساء میں 3 رشتے ہیں. پہلا رشتہ بیٹی کا، پھر زوجہ کا، پھر ماں کا، اور حکم ہے جمع لے جانے کا. اور لے جائی گئی ایک. تو پھر مان لو تینوں صنفوں میں رسول کے گھر میں صدیقہ کوئی تھی. کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب اطرتی اہل بیت. رسول کو علم تھا کہ اہل بیت کو بدلا جائے گا. بہت ساروں کو شامل کیا، پتہ نہیں کتنے شامل کریں گے. چلے لوگ رسول کو جب پہلے علم تھا جتنی بھی شامل کرے شامل نہیں ہوں گے. زبردستی کہنا اور ہے، ہونا اور نہیں. اس لیے اطرتی کی لفظ لگائی رسول نے. شاید درمیان میں باؤ نہیں. اب جناب یہ کہ پہلی ہے کیا چیز چھوڑی؟ کتاب اللہ. کتنا وزن ہے کتاب؟ یوسف جیسا نبی ہم وزن قرآن نہیں ہے. اب دیکھو، چلو جی ٹھیک ہے. قرآن کا وزن کتنا ہے؟ مجھے وزن میں بہت ساری باتیں میرے پیچھے نظر ہے. قرآن کا وزن کتنا ہے؟ 5 کلو کاغذ لے کے قرآن لے کے، پورا قرآن لے کے پھر اس کو تولے تو 5 کلو. قرآن کا وزن کم ہے. قرآن حیران ہوئی ہے. 5 کلو کاغذ لے کر اس پہ قرآن لکھے. تو مجھے کچھ کہنا ہے سیدھا سا. لکھنے کے بعد پھر قرآن کا وزن کریں، کتنا وزن؟ 5 کلو. وہ 5 کلو تو کاغذ کا وزن ہے، قرآن کا وزن کیا ہے؟ اور نہیں فرما رہا. میں بہت بڑی بات کروں گا اگر سمجھ آ گئی تو. بہت بڑی بات صاحبان علم تشریف فرما ہے کہ قرآن کا وزن کہاں کیا؟ وہ 5 کلو تو کاغذ تھے، وہی کلو کاغذ کا وزن ہے. قرآن کا وزن کیا ہے؟ تو پھر مان لو قرآن کا وزن مادی نہیں ہوتا، روحانی ہوتا. ایمان لطفے سے پیدا نہیں ہوا. اب اگر یہاں میں بحث کروں تو بحث تو آپ کو پہلے سے آتی ہے. یہ حدیث پاک 70 مرتبہ سرکار نے اسے دہرایا ہے. 70 مرتبہ. 70 توحید کی فگر ہے، ہماری 100 ہے، ورنہ 70,000 مرتبہ بھی کہہ سکتے. 70 مرتبہ کہا رسول نے. ایک کم 70 مرتبہ میں، ایک کم 70 69 مرتبہ حدیث کی لفظیں ہیں کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت. 69 مرتبہ ہے اطرتی اہل بیت. قرآن کے ساتھ اطرتی اہل بیت، اطرتی اہل بیت، اطرتی اہل بیت. اب میں کیا کروں؟ جو 70ویں حدیث ہے اور اس کا راوی بھی معلوم نہیں، مجبور ہے.
راوی معلوم نہیں، راوی بھی معلوم نہیں ہے. اس نامعلوم راوی نے ایک دفعہ کہا، کتاب رسول فرما گئے ہیں کتاب اللہ ہے وسنتی. میں بہت بڑی بات میں نے مجہول تو مانا گیا، معلوم نہیں. میں قربان نہ ہو گیا، ویسے علم کا جنازہ نہ اٹھا دیا گیا. 69 مرتبہ رسول نے فرمایا اطرتی اہل بیت، اور ایک جگہ پہ کسی نے سنتی لگا دی. سنتی رسول نے فرمایا کہ میں 2 برابر کی بدلی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک دیکھیں یہ بات ہونی تھی ابھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ہونی تھی. ایک مرتبہ آنا تھا، رسول پہلے جانتے تھے کہ ایک مرتبے میں لوگ لگ جائیں گے صرف ہمارے حسن کی وجہ کی حدیث کو بالکل اگنور کر کے ایک کو مان دیں گے، اور وہ بھی مجہول. سمجھ آئی؟ اس ایک میں لکھا ہے سنتی. سنتی مانے یہ نماز سنت ہے، یہ نماز جو رسول کا طریقہ پڑھا ہے اسے کہتے ہیں. تو اب رسول کیا فرما گیا اطرتی اہل بیت. جب معلوم تھا کہ یہ بات بدلی جائے گی تو اب ضروری ہوا کہ کسی ایسے مقام پر دیکھیے رسول اکیلا نہیں کہے گا، یہ اللہ کے حکم سے کہے گا. تو ضرور وہ فضل بتائے ہمیں کہ دونوں سنتی اور اطرتی کا فضل کتنا ہے. کون بتائے گا؟ رسول. اور بتائے گا کون؟ اللہ. اللہ نے کہا لوہا بتا دیتے ہیں، رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ رسول میں بہت بڑی بات کرنے لگا، بہت بڑی بات. یہ اللہ کے آپ کو سمجھ آ جائے. رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین. رسول تو ترتیب میں نماز میں ہے، حسین کا بیٹھنا ترتیب سے بڑھ جائے اسے حسین کہے. جس کا بیٹھنا طریقہ نماز سے بلند ہو جائے اس کمال کو حسین کہے. خوش ہو جائے نا جناب، خوش ہو جائے. رسول کس میں ہے؟ سجدے میں. کئی دفعہ میں نے دہرایا سجدے میں. اور رسول بحیثیت رسول سجدے میں ہے، بحیثیت بشر سجدے میں نہیں. کسی رسول کی بھی ہمت نہیں ہے کہ رسول کے پشت پہ آ کے بیٹھ جائے. حسین کا بیٹھنا دلیل ہے کہ رسول سے افضل ہے. اچھی نہیں لگی اچھی نہیں لگی یہ رسول امام حسین علیہ السلام نانی کے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. اب علماء کوئی لمبی باتیں ہیں، علماء نے اچھا ایک لفظ اور کہہ دوں، رسول خدا کا تسبیح کو بڑھانا دلیل ہے کہ رسول کا علم ہے پشت پہ حسین بیٹھ گئے. دوران نماز کن کو بتانا مقصود تھا؟ دیکھیں دوران نماز رسول خدا کا تسبیح نماز کو بڑھانا دلیل ہے کہ حسین پشت پہ بیٹھ گئے. لفظ ابھی میں بحث کروں گا اگلی لفظ پر. پہلے امام علماء لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنی نماز کے دوران اپنی ترازو عدل میں، رسالت کے ترازو عدل میں ایک پلڑے میں نماز کو رکھا اور ایک پلڑے میں حسین کو رکھا. اب تو وزن کیا حسین وزن نظر. ابھی میں حیدرآباد دکن گیا ہوں، وہاں ادب بہت اچھی ہے اور ہونی چاہیے. ادب کی لفظ میں بھی ضرور کہتا ہوں اور آپ کو آتی ہے، پہلے سے ادب کی لفظ آتی ہے، لیکن میں کہوں گا ضرور. اب رسول نے تولا نا، ایک پلڑے میں نماز ہے اور ایک پلڑے میں سنت ہے اور ایک پلڑے میں اطراف ہے. اب تو تولا حسین وزنی نظر. اب یہاں لفظ ہوں گا ادب کی لفظ
پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، امام حسین اونچی آواز سے کہتے ہیں ایک۔ کیا رسول کو خبر نہیں کہ حسین کتنا گنے گی؟ جس کی نماز ہے اسے بھی پتا، اسے بھی پتا۔ حالانکہ نمازی رسول ہے، حسین نمازی نہیں ہے، لیکن میں جب نہ کہہ دوں نمازی کون ہے؟ رسول۔ حسین تو بیٹھا ہے نا، نمازی نہیں ہے، لیکن پہلے کیا میں کہتا ہوں حسین وہ نمازی ہے جس کے مصلی کو رسول کہتے ہیں۔ نماز سنت ہے نا یار، پشت پہ کون بیٹھا؟ اطرت، یہی تو وزن بتانا۔ کیا ہو دیکھو اطرت کا وزن زیادہ ہے یا سنت کا وزن؟ اطرت کا وزن زیادہ ہے یا سنت کا وزن؟ اے 70 مرتبہ گن کے امام حسین کا اے نامے کی پشت سے اتر کا اعلان کرنا ہے۔ لوگوں خیال کرنا سکلین میں سنت نہیں آئے گی اطرت کے مقابلے میں، کیونکہ سنت اطرت سے 70 گنا ہلکی ہے۔ دو بنا ایک ہی سنت، ایک ہی راوی ہے اور وہ بھی راوی مجہول، اس نے سنت ہی کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے چھوٹی سی بات اگر آپ فرمائیں تو میں باقی جانکاری کے بعد شام سے ایک مناظر امام جعفر صادق خدمت میں مناظرے کے لیے آئے۔ جب وہ آیا امام علیہ السلام نے بیٹھ کے کہتا ہے مولا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا۔ توجہ فرمائیں، سرکار نے فرمایا میں اس عمران ابن آیون سے بات کروں۔ عمران ابن آیون صحابی ابن امام، اس نے کہا مولا میں آپ کی طرف آیا ہوں، آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے حوالے نہیں کیا، اگر تو نے اسے زیر کیا گویا مجھے شکست دی۔ سینے پہ ہاتھ رکھے نا یار، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں اکیلی اپنی، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ سرکار عمران نے کہا اچھا، امام نے حکم دیا عمران سے بات کریں۔ عمران کہتے ہیں کہ شامی بتاؤ مجھے کس علم میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟
میں ایک عربی ادب میں بات کرنا چاہتا ہوں. عربی ادب قرآن سے آپ ختم ہو. عربی ادب سرکار نے فرمایا ابان ابن تغلب خطیب تھے امام جن سے عربی ادب میں بات کر. عربی ادب میں بات شروع ہو گئی. جب عربی ادب میں بھی شامی زیر ہونے لگا کہتا مولا میں فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے امام نے فرمایا زرارہ ابن آیو فقہ رکھے ہوئے تھے امام کے ہوتے ہوئے ہے. زرارہ ابن آیو ان کا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, ان سے بات کی. جب اس نے دیکھا میں فقہ میں بھی زیر ہونے لگا اس نے کہا مولا میں علم کلام میں بات کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا مومن آپ کے معنی ہیں جو بھی دلیل دیتے تھے نشانے میں رہتے مومن تو علم کا تو رکتا. اس نے جب دیکھا میں اس علم کلام میں بھی میں زیر ہونے لگا تو کہتا ہے مولا میں آپ کی امامت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور جب بات امامت کی آئی تو میرے امام نے فرمایا سب سے چھوٹا ہشام ابن حکم ابھی داڑھی نہیں آئی تھی, امام سے بیٹا کہتے ہیں. داڑھی نہیں آئی تھی, داڑھی نہیں آئی تھی یار میں کیا کہہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے اس بیٹے سے بات کر. ہشام اس کا نام ہے ہشام اشام لفظ ہوتی ہشام کی ہشام ابن حکم سے بات کر. اس نے کہا سے یہ بچہ ہے میں بزرگ ہوں اتنی مہربانی کرے بچے کو کہیں مجھ پہ سوال کرے. اتنا میرا لحاظ رکھے کہ میں بزرگ ہوں یہ بچہ ہے. سرکار نے فرمایا اے طلب سے سرکار نے فرمایا ہشام ابن حکم بیٹے میری امامت کے ثبوت میں سوال کرو. سوال کی بات ہشام نے اس شامی مناظر میں پہلا سوال کیا. شامی یہ بتاؤ کہ اللہ انسانوں کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ کیا بات سمجھ رہی ہیں؟ جن کے بچے ایسے ہوں بے جوان ہوں کے کیسے ہوں. انسان اپنی عقلوں سے اللہ انسانوں کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے. عقلوں سے صاحب ہشام نے کیا. ہشام کہتے ہیں جب یہ عقلیں ہماری غلبہ خوف لالچ کی وجہ سے غلطی کر سکتی ہے تو اللہ نے ہدایت کا کیا انتظام کیا. آمین نے کہا کہ اللہ نے انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے انبیاء ٹھیک ہے. اب انبیاء کے بعد کیا انتظام کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ سنت بھیجی. سنتی کتنی زور سے میں کہوں سامنا سنتی. تو جب اس نے کہا سنتی سنت کو بھیجا تو ہشام کہتے ہیں اچھا اچھا سنت بھی ہدایت کرتی ہے. وہ جو پڑھنے میں اپنی محتاج ہو وہ ہدایت کرتی ہے. نماز پڑھنے میں ہماری محتاج ہے کیا یہ ہدایت کرتی ہے؟ جو وجود میں ہماری محتاج ہے یہ ہدایت کرتی ہے. ہدایت اور ہے ثواب اور ہے. اسے کہنے کی ہدایت کرتی ہے. جب کہا ہدایت کرتی ہے تو ہشام کہنے لگے یہی سنت شام میں تیرے پاس موجود تھی وہ بے ہدایتہ یہاں لے لیا. شام میں بھی موجود تھی تو یہاں لے لے اگر وہ ہدایت کرتی ہے. دلیل مضبوط تھی تو سامان اٹھانے لگا. سامان اٹھانے لگا. سرکار نے فرمایا کیوں سامان کیوں اٹھاتا ہے؟ صحیح میں ہار گئے. اگر ہدایت کرتی ہے تو سنت وہاں بھی تھی تو میں جھگڑا ہوں یہاں آیا. اس کا مطلب ہدایت نہیں کرتی تبھی تو میں آپ کے لیے آیا. میں ہار گیا. جانے کا چمالا مجھے اجازت دے. سرکار نے فرمایا دیکھیے
بچے نے تجھ پہ سوال کیے تو یہ جواب ملا. اب تو اس بچے پہ سوال کر, شاید اس سے بھی بہتر جواب دی. وہی سوال جو ہشام نے کہا تھا وہی شامی نے دہرایا. ہشام یہ بتاؤ کہ اللہ انسانوں کے عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ اللہ انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا اللہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ تو اسی ہشام نے کہا اللہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے. وہی جواب اس نے کہا جب عقل یعنی اس عقل کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا. شامی نے سوال کیا ہشام عقلوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا. فوراً ہشام نے کہا پہلے کا انتظام بتاؤں یا اس وقت کا انتظام؟ اس نے کہا دونوں بتاؤ, پہلے بھی بتاؤ اب کا بھی بتاؤ. فرمایا پہلے خاتم المرسلین تھے, ابھی یہ میرا امام بیٹھا میرا امام بیٹھا. جب یہ کہا پریشان اس نے کہا صحیح آپ نے تو امام کے ساتھ رہتے ہیں معاشرہ کیا ہے, میں نے تو کوئی معاشرہ نہیں کیا, مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ امام ہیں اور علم رسول کے وارث ہیں. سرکار نے فرمایا ہشام نے کہا دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, مشورہ 14 سال کا بچہ کہہ رہا ہے مشورہ دیتا ہوں. کچھ سوال تو ایسے اپنے ذہن میں بنا لے جس کے جواب صحیح تمہیں آتے ہیں. اور وہی سوال تم تصور کر اگر رسول خدا ہوتے اور میں یہی سوال کرتا اور وہی جواب دیتے رسول جو میرے پہلے سے ذہن میں ہے. اب وہی سوال میرے اس امام سے کر, اگر رسول والے جواب دیتے تو جانشین رسول مان بہتر ہو یا کہنا بہتر ہو. اب امام ہشام نے کہا یہ میرے امام تشریف فرما ہے تو دل سے تم سوال کر, جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. اس نے کہا میں نے تصور کر لیا, جواب بھی میرے ذہن میں. میں آقا سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں شام سے لے کے مدینے آیا, شام سے مدینے تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا امام بتا میں مان رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا میرے امام نے نام لینا شروع کیا, تیرا یہ نام ہے, باپ کا یہ نام ہے, بابا کا یہ نام ہے, دادا کا یہ نام ہے, لکڑ دادا کا یہ نام ہے, لکڑ دادا کا یہ نام ہے. کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے معلوم نہیں, تو زیادہ جانتا ہے. مجھے باپ دادا معلوم نہیں. امام نے فرمایا کھلا دن تم نے تیاری کی, یہ سارا بتاتے 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 کہتے سترتا خدا کے بعد میں بہت خوش ہوتا ہوں جب بھائی گہرائی میں مجھے لفظ ملتی ہے. سرکار نے بتایا جب تو فلاں منزل میں آیا ہم نے تمہیں نیند دے دی. نیند بھی امام دیتا یہی پوچھا گیا مولا سے, یہی پوچھا گیا نیند مولا سے پوچھا گیا مولا نیند اور موت میں کیا فرق ہے. نیند اور موت میں کیا فرق ہے. جناب علی فرماتے ہیں کہ نیند ناقص موت ہے, موت کامل نیند ہے. ولایت علی مانے نیند. نیند کامل نیند ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں گدا ہلا کے ایک کیوں ہلاتے ہلاتے ہوئے اسے جایا ہے جو گہری نیند سو رہا. کھلا جگہ میں تجھے نیند آئی جی پریشان. اس نیند میں تجھے میرا نام بھی بتایا گیا, عہدہ بھی بتایا گیا, اور نتیجہ ملاقات بھی بتایا گیا. جب یہ کہا کہ
سرکار نے فرمایا تو بتاتا ہے یا میں بتاتا؟ خواب تو بتاتا ہے یا میں بتاتا؟ تجھے نیند میں میرا نام بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا؟ عہدہ بتایا گیا یا نہیں؟ نتیجہ بتایا گیا یا نہیں؟ بڑا بالکل بتایا گیا. جب تو بتاتا یا میں بتاتا؟ کہتا مولا انہوں نے مجھے بربلا کہہ دیا تھا. امام کو برحق مان لینا ورنہ جہنم کے لیے تیار ہو. کھڑے ہو کے کہتا میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فی العالمین. قرآن کا وزن کیا بات تو لمبی ہے. یہ وزن بہت آتا ہے بہت آتا ہے. انشاءاللہ ماحول بنے گا انشاءاللہ وزن سنائیں گے. وزن کیا ہو وزن سے اب جناب یہ ہوا کہ قرآن کا وزن کیا ہے. یہ جو کہا وہ تو ہو گیا. بات لمبی نہ ہو جائے. چلو آپ دیکھیں تو میں پڑھتا ہوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فضل ہمیشہ پتہ لگتا ہے. اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ اتاریں خاشعا متصدعا من خشية الله انشاءاللہ بڑی ویسے ہوگی اگر وقت ملے تو. خشیت اللہ خوف الہی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ اتارتے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پھر مان لو کہ قلب پیغمبر پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے. کیا ہو جاتے پہاڑ کیا ہو جاتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ کیا ہوا ہے یہ مثال کیسے لے رہا ہے. ہاں کہ یہ مثال کیوں دی ہے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ نے مثال قرآن میں پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی دی ہے. کوئی دور پہ جناب علی نے عملاً کر کے دکھائے پہاڑ پہ کیا ہو تجلی آئی یا نہیں. اجے کئی لفظ ہوں میں ابھی آپ کے اذہان میرے ساتھ متصل ہوئے ہیں. جناب موسیٰ کہتے ہیں رب آرنی انظر الیک. رب اللہ نہیں کہا رب کا. رب آرنی انظر الیک من تربیت کی علم ہے. رب آرنی اے میرے رب مجھے دکھا انظر الیک میں تجھے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. معلوم ہے جناب موسیٰ کو خبر ہے دیکھا رب چاہتا ہے اللہ نہیں. نظر آ سکتا ہے اللہ کمال ایسا ہے جو نظر نہیں آتا. پہاڑ کو دیکھو اگر یہ رکا رہا تو مجھے دیکھ لے گا. لم ترانی پہلے کہا لم ترانی پہلے کہا ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لم ترانی نفی ابدی کے لیے آتا ہے. ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو پھر مثال کیوں دیتا ہے. میں آپ سے سنتا فرمانے کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. بھئی اللہ ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتا میں دیکھنے کی مثال کیوں دیتا ہے. جب انکار ہی کر دیا تو ہرگز
پہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ، جب موسیٰ کے رب نے تجلی دی، اللہ کو کہہ رہے تو دیکھا ہی نہیں رہتا، یہ رب اور ہے، موسیٰ کا تجلی دی. وہ رب نے تجلی دی. اللہ کہہ رہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی تجلی خود دکھانے کے لیے کیسے دیکھوں؟ واللہ رب اور ہے، اللہ
اس ملعون نے غضب یہ کیا، شبیر ملعون نے کہ خود چھاگے اور مشیزیں لے پانی پلانا شروع کر۔ جب پلانے لگا تو جناب سکینہ نے کہا بوبی اماں میں بہت پیاسی ہوں، اگر اجازت ہے تو میں پانی مانگ لوں، کتنا سلیقہ ہے سبحان اللہ۔ بعد بیوی نے کہا بیٹی یہ شقی اور قلب ہے، پانی دے گا نہیں، بابا نے حجت تمام کے لیے مانگا تھا، جا کے مانگ لے۔ اب جو سکینہ آئی دیکھیں مانگ لے، بی بی پاک نے کہا مانگ لے۔ جب سکینہ آئی آگے یہ جملہ کہا اگر رونا آئے تو میں روکنا نہیں۔ سکینہ نے کہا شبیر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے، پہلے پانی پلا دے اگر بچ جائے۔ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی مجھے دیجیے۔ اس نے کہا بچ جائے تو دے دے، وہ خاموش ہو گئے، یہ سمجھے پانی دے دے۔ پیچھے پیچھے گئی تھک کر ایسی جگہ پہ بیٹھی جہاں اسے پلٹ کے آنا۔ جب یہ پانی پلا کے پلٹ کے واپس آیا جناب سکینہ نے دیکھا کہ مشکیزے میں پانی ہے، کیوں کہ پیاسا زیادہ جانتا ہے پانی ہے کہ نہیں ہے۔ جب سکینہ نے کہا پانی ہے تو کہا سا لے کے آگے بڑھی اور بھائی نے کہا شبیر میں بہت پیاسی ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی دے۔ بس یہ کہنا اس ملعون نے مشکیزے کا دہانہ کھولا اور پانی کے لیے آگے کیا۔ سکینہ نے جو کاسا آگے کیا اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا۔ اللہ اکبر، زمین پہ پانی کا گرنا تھا، سکینہ نے اپنے آپ کو اسی پانی میں گرا دیا۔ گرا کے کہا چچا اللہ سے قبول فرمائے، چچا مجھے اس وقت بھی پانی نہیں ملا، خدا جانے کب پانی ملا ہوگا۔ سکینہ صحرا ہوئی۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم سید مہربان علی مرحوم صاحب، سید ریاض علی